لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. لائق احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اہم اجلاس میں مجھے جس عنوان پر اظہار خیال کرنے کو کہا گیا ہے وہ عنوان ہے شرعی و عصری تعلیم، اہمیت اور ضرورت۔ عازمین گرامی، قرآن و سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا دین ہے جو دین انسان کی آخرت کو بھی سنوارنے والی تعلیمات پر مشتمل ہے اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی کے وسائل و اسباب ہم اور آپ کو سکھاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں چاہے وہ دینی زندگی ہو یا ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی ہو، اس میں علم کی کیا اہمیت ہے یا ہماری زندگی میں علم کی ضرورت کتنی ہے، کیوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ کم سے کم ہم قرآن و سنت کے بنیادی نصوص پر نظر ڈال لیں۔ یہ نصوص خود ہم اور آپ کو بتا دیں گے کہ دنیا کی بات ہو یا آخرت کی بات ہو، ہماری اور آپ کی جنت اور جہنم کا معاملہ ہو یا میرے اور آپ کے گھر اور کاروبار کا مسئلہ ہو، دونوں جگہ ایک بہتر زندگی کے لیے قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق تعلیم بنیادی وسیلہ، بنیادی ذریعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ علم انسان کو کیا دیتا ہے اور جہالت انسان سے کیا چھینتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف وہ آیات جن کا تعلق علم اور علماء سے اور وہ احادیث جن کا تعلق علم اور جہالت سے، اگر صرف ان نصوص کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ ان کی فقہ سمجھ حاصل کر لیں اور اس پر غور و فکر کر لیں گے، یقین مانیے یہ نصوص خود ہم اور آپ کو سمجھا دیں گے کہ نہ دنیا ہماری بہتر ہو سکتی ہے، نہ ہماری اور آپ کی آخرت سنور سکتی ہے اگر ہمارا اور آپ کا تعلق اور رشتہ صحیح علم سے نہ ہو، وہ علم جو دنیا کو سدھار دے اور وہ علم جو ہماری اور آپ کی آخرت کو سنوار دے۔ آج کی اس خطاب میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے کچھ حوالے ذکر کر دیتا ہوں، کچھ باتیں ذکر کر دیتا ہوں جو بطور یاد دہانی کی۔ آپ دیکھیں کہ علم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے اللہ کے نبی، آپ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ نے علم سے کی، تعلیم سے کی، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے حکم سے اس دین کی وحی کا آغاز فرمایا۔ یہ خود بتاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے خیر کا، ہماری اور آپ کی ترقی کا آغاز صحیح علم سے ہوتا ہے۔ وہ علم جو ہمارے اور آپ کے رب کے نام سے جڑا ہو، اسی سے ہماری اور آپ کی ابتدا ہوتی۔ علم کی اہمیت کے لیے آپ یہ بات دیکھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو دعائیں ہوتی
وہ دنیا و آخرت کے خیر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ آپ اگر انبیاء علیہم السلام کی دعائیں دیکھیں تو ایک دعا آپ کو ایسی بھی ملی جو دعا اللہ کے نبی نے کی، لیکن اس دعا کی طلب یا یہ دعا مانگنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ کے نبی آپ کہیے اے میرے رب مجھے مزید علم عطا فرما۔ سوچیں کتنا بڑا خیر ہوگا، اللہ نے پہلے نبوت عطا فرما دی ہے، اور نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو سکھلا رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ مزید علم کے حصول کی آپ اللہ سے دعا کیجئے، طلب کیجئے، مانگیے۔ اور جس چیز کے طلبگار انبیاء علیہم السلام ہو، بلکہ نبیوں کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کے خیر ہونے میں کسی کو کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تو کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ کے نبی آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیجئے، جان لیجئے۔ اے اللہ کے نبی آپ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفاہیم سے آگاہی حاصل کر لیجئے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اس علم کی فضیلت اور اہمیت کو بتاتی ہیں، اور اگر احادیث کی طرف ہم اور آپ بڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے بہت ساری باتیں، کئی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ میں صرف ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں حصول علم کی کتنی فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائیں۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سخل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی طلب علم کی راہ پہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کے ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ طلب علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے، طلب علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جب کوئی طالب علم طلب علم کی راہ میں نکلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید یہ بھی بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم جو علم والا ہوتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین والے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ طلب علم میں لگے رہیں، آپ کی مغفرت کی دعا، آسمانوں کے فرشتے اور زمین کی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک آپ طلب علم کی راہ میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مزید فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین کی مخلوقات کی بات ہے بلکہ پچھلیاں پانی کے اندر بھی طالب علم کے لیے دعا کیا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک عالم کو عابد پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی فضیلت عطا فرمائی، یعنی ایک عالم دین طلب علم کی راہ میں لگنے والا انسان اللہ کی نظر میں کتنا بلند پایا مقام رکھتا ہے۔ کہا ایک عبادت گزار، عام انسان نہیں، ایک ایسا مسلمان جو عبادت گزار ہے لیکن علم والا نہیں، عبادت گزار عالم دین پر فضیلت نہیں رکھتا بلکہ عالم دین اس عبادت کرنے والے پہ فضیلت رکھتا ہے۔ کتنی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، 14ویں رات کا چاند جس طرح اس رات میں تمام ستاروں پہ اپنی برتری اور اپنی فوقیت رکھتا ہے، ایک عالم دین عبادت گزار انسان پر اتنی ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، علم والے تو انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء دینار و درہم اپنی وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علماء کی شکل میں یا علم کی شکل میں انبیاء علیہم السلام اپنی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جو آدمی یہ علم لے لیتا ہے یوں سمجھو دنیا کے خیر میں سے حظ وافر
वाफिर उसने ले लिया, यानी एक बड़ा हिस्सा उसने ले लिया। यूं कहें इस हदीस के आखिरी जुमले में अल्लाह के नबी ने यह कह दिया, इल्म हासिल कर लिया तो यूं समझो खजानों की कुंजियां तुम्हारे हाथ में आ गई। आखिरत के खजानों की कुंजियां, दुनिया के खजानों की कुंजियां, हर तरह का खैर अल्लाह ताला ने हव्वे वाफिर तुम्हें अता कर दिया अगर तुम इल्म वाले हो गए। हाज़िने गिरामी, इस हदीस का एक एक टुकड़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अहादीस की तायीद के साथ इस्लामी शरीयत के उन रहनुमा खुतूत, उन रहनुमा उसूलों की हैसियत रखता है कि जो हम और आपको तलब इल्म की राह पर लगाते हैं। नुसूस शरइया बेशुमार हैं, और अगर मैं नुसूस शरइया के बाद कुछ वो अक़वाल भी आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँ जो हुक्मा ने कहें, तजर्बेकार लोगों ने कहें, जहाँ दीदा आँखों ने, जहाँ दीदा दिमागों ने इस कायनात का, इस दुनिया का तजर्बा हासिल करने के बाद इल्म की अहमियत के सिलसिले में कहे हैं, तो एक आध जुमले वो भी सुना देता हूँ। बाज़ लोगों ने लिखा और कहा है कि जहालत की मजम्मत और बुराई के लिए यही बात काफ़ी है कि जाहिल भी खुद को जाहिल कहलाना पसंद नहीं करता, और इल्म की फजीलत के लिए इतना कहना काफ़ी है जो जाहिल है वो भी अपने आप को आलिम कहलाना पसंद करता है। सुभान अल्लाह। हाज़िने गिरामी, किसी और ने एक बात कही, इल्म वो ज़ेवर है जो हर आदमी को खूबसूरत बना देता है। किसी ने कहा इल्म वो दौलत है जो खर्च करने से ख़त्म नहीं होती। दुनिया की हर दौलत आप खर्च करेंगे, जितना खर्च करेंगे उतनी घटती जाएगी, लेकिन आप अगर इल्म खर्च करेंगे तो ये इल्म जितना खर्च किया जाता है उसी कदर ज़्यादा बढ़ता जाता है। किसी ने कहा इल्म वो दौलत है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। आपने सोना रखा, पैसा रखा है, हत्ता कि ज़मीन और जायदाद रखी, हत्ता कि आप उसी घर में रहते हैं, कई बार आदमी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, हालांकि उसी ज़मीन पे खड़ा रहता है। आपकी हर दौलत चुराई जा सकती, लेकिन आपका इल्म एक ऐसी दौलत है जो दुनिया में कोई आपसे चुरा नहीं सकता। हाज़िने गिरामी, ये अक़वाल अपनी जगह पे, लेकिन इस इल्म की हमारी और आपकी ज़िंदगी में किस कदर ज़्यादा ज़रूरत है इसका अंदाज़ा लगाएं। ये अक़वाल बताते हैं कि इल्म एक ज़ीनत है, एक ज़ेवर है, एक ज़ायद चीज़ है, लेकिन कुरान और सुन्नत की तालीमात मुझको और आपको बताती हैं कि तलब इल्म हमारी और आपकी ज़ीनत से ज़्यादा हमारी और आपकी ज़रूरत है। तलब इल्म में लगना हमारी और आपकी मसरूफियत से ज़्यादा हमारी और आपकी इबादत है। तलब इल्म हमारी और आपकी तिजारत और हमारी और आपकी दुनिया को सुधारने संवारने के ज़रिए से ज़्यादा अल्लाह के फضل व करम के बाद अल्लाह ताला की बंदगी है। तलब इल्म इबादत है अल्लाह के बंदो। ये इल्म, इस इल्म का सबसे बड़ा फ़ायदा इंसान को ये मिलता है कि ये इल्म आदमी की रूह की ग़िज़ा बनता है। ये इल्म आदमी की रूह की ग़िज़ा बनता है, और जब ये रूह की ग़िज़ा बनता है तो आदमी को अंदर से संवार देता है, निखार देता है, आदमी को अंदर से ऐसे परवान चढ़ा देता है कि कद वही है लेकिन सोच और जहन इस कदर ज़्यादा ऊंचा हो जाता है कि दुनिया के मामूली से मुकाम पे बैठा हुआ सारी कायनात का गोया वो मुशाहदा करता है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस हकीकत को कि इल्म आदमी को कैसे बदल देता है, उसकी रूह की कैसी ग़िज़ा बनता है, दिलो दिमाग को कैसी नशोनुमा अता करता है, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने यह हकीकत समझाई। देखो अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। अल्लाह के नबी आप कह दीजिए या पूछिए इनसे, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, जो लोग जानकार हैं और जो लोग इल्म नहीं रखते, क्या ये दोनों के दोनों बराबर हो सकते हैं? इस सवाल को कहते हैं इस्तिफ़हाम इनकारी, यानी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जान लो अल्लाह के बंदो, एक इल्म वाला और बेइल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते। तकमीला जो आयत का है वो बड़ा शानदार है। कहा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। मसला ये है कि दुनिया में इबरत पकड़ना, नसीहत हासिल करना तो ये सिर्फ अक्लमंदों का काम है। आयत की तकमील को उसकी इब्तिदा से जोड़ कर देख लें तो ये बात बताई जा रही है कि ये इल्म आपकी अक्ल की नशो नुमा और तरबियत करते करते उस मुकाम पे ले जाता है जहां आपका दिलो दिमाग रोशन हो जाता है, जहां आप उलुल अलबाब में आ जाते हैं, जहां आपका दिमाग सही सिमत में काम करने लगता है, जहां आपका दिमाग सही और गलत का सही फैसला करने लगता है, जहां आपका दिमाग हक और हकीकत को पहचानने वाला बन जाता है, जहां आप अल्लाह के नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को वाकई मानों में समझ पाते हैं। यकीन मानिए इस इल्म के अंदर अल्लाह ताला ने वो खैर रखा है कि आदमी को अंदर से संवार देता है। कुरान मजीद का एक और हवाला आपके सामने रखता हूँ। यह इल्म आदमी को मुहज़्ज़ब बना देता है,
اور کیسی تربیت کرتا ہے، کس قدر مہذب بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک معمولی سے جانور اور بلکہ ایک نجس جانور کی مثال کے ذریعے اللہ نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ شکاری کتا جو ہوتا ہے، عام کتا اگر شکار کر لے تو اس کا شکار حرام ہے، لیکن وہی اگر تربیت یافتہ سدھایا ہوا کتا، سکھایا ہوا کتا، وہ جسے تربیت دی گئی شکار کی، وہ اگر شکار کرے تو اس کا اپنا شکار مسلمان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ ایک اسلامی شریعت کے اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ بعض اہل علم نے اس کی تفسیر شرح کرتے بڑی پیاری بات لکھی، کہا کتا جب بھی شکار کرتا ہے تو اپنے لیے شکار کرتا ہے اور شکار پہ منہ مارتا ہے تو اس کا اپنا جو لعاب ہوتا ہے، تھوک ہوتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ لگتا ہے بلکہ اس کی اپنی خساست نفس کے اندر جو ہم کہتے ہیں کتا پن جو ہوتا ہے وہ اس کا پوری طرح سے بیدار ہوتا ہے۔ لیکن سدھایا ہوا کتا شکار کرتا ہے تو اس کے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہے، وہ شکار کرتا ہے تب بھی اسے معلوم ہے کہ میرے جذبات اپنی جگہ، لیکن یہ شکار میرا نہیں، میرے مالک کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو علم یہ کتے کی اتنی تربیت کر دے کہ کتا اپنے اور مالک کے مال میں فرق کرنے والا ہو جائے، انسان کی تربیت یہ علم کیسے کر سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ علم انسان کو مہذب بناتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کا ایک اور حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں جو بتاتا ہے کہ یہ علم کمزور سے کمزور کو بڑا طاقتور بنا دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر ذکر کیا۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سے تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان کی اجازت کے بغیر وہ لشکر سے غائب ہو گیا۔ حضرت سلیمان کو پتہ چلا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کہاں گیا؟ اب واپس لوٹ کر آئے گا، یا تو اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول عذر لے کر آئے، یا اگر عذر نہیں لے کر آیا لأذبحنہ، میں اس کو ذبح کر کے چھوڑوں گا، اس کی سزا یہی ہوگی۔ فمکث غیر بعید۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھو اللہ کے بندو۔ فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ہدہد آیا۔ فقال احط بما لم تحط به، اے سلیمان علیہ السلام ایک ایسی بات میں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ملک سبا کا یا ملک سبا کا ایک یقینی خبر، وہاں کی ایک یقینی بات لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حاضرین گرامی، ہدہد ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، حکمران ہیں، اور انسانوں اور جنوں پر ہی نہیں، چرندوں پرند پر حکومت کرنے والے حکمران ہیں۔ ان دونوں کا فرق دیکھو، ہدہد اجازت کے بغیر غائب ہوا ہے، مجرم ہے، واپس لوٹ کر آئے تو ظاہر بات ہے ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا، اس کے اپنی حالت بری ہوگی، یہ سب کچھ ہوگی، لیکن اتنی گئی گزری حالت میں بھی وہ کون سی طاقت ہے جو اسے اتنا یقین دلاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے وہ کہتا ہے احط بما لم تحط به، اے سلیمان علیہ السلام آپ جو بات نہیں جانتے آج ایک ایسی بات مجھے معلوم ہے۔ حاضرین گرامی، تعلیم کمزوروں کا ہتھیار ہے، تعلیم کمزور سے کمزور طبقات کو اس دنیا میں سربلند کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ دنیا میں نہیں، آپ صرف پوری تاریخ سے بھی پرے جا کر صرف اس ملک کے ماضی قریب کے حالات دیکھ لو، ماضی قریب کے حالات دیکھ لو۔ جن قوموں نے یا ہمارے اپنے اس ملک کے مختلف سماج جو موجود ہیں، اس سماج کے جو مختلف طبقات ہیں، ان طبقات میں سے جو دبے کچلے طبقات تھے، ان لوگوں نے تعلیم پر توجہ دی تو آج یہ صورتحال ہے کہ حکومت کے بڑے چھوٹے عہدوں پر وہی دبے کچلے لوگ آج بیٹھے ہوئے، کل تک جو محکوم تھے وہ آج حاکم بنے نظر آتے ہیں، کل تک جو دبے کچلے تھے آج دبے کچلے لوگوں کے لیے مضبوط آواز اٹھانے والے بن کر کھڑے ہیں۔ اللہ کے بندو، تعلیم کمزوروں کا وہ ہتھیار ہے جس سے وہ ترقی کرتے ہیں۔ آج مسلم قوم کے حالات ہم اور آپ جانتے ہیں، دنیا کی تعلیم یا عصری تعلیم، یا پھر یہ کہ وہ علوم جو دنیا کے اسباب و وسائل کو برتنے، خود فائدہ اٹھانے، دنیا کو فائدہ پہنچانے کے قابل بنانے والے علوم ہیں، وہ تعلیمات ہیں۔ اگر ان تعلیمات کے میدان میں دیکھیں، مسلم قوم بہت زیادہ پچھڑی ہوئی قوم نظر آتی ہے۔ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی تھی نا، قد نظر اس سے کہ وہ کس قدر زیادہ قابل یقین ہے، لیکن اس رپورٹ سے ایک اگر اندازہ آپ لے سکیں
کہا مسلم قوم کی تعلیمی صورتحال یہ ہے، تعلیمی پسماندگی کا حال یہ ہے، آدیواسی قوم وہ جو کسی جگہ رک کر نہیں پڑھا کرتے تھے، آج مسلمانوں کی حالت قومی سطح پر تعلیم کے میدان میں یہ ہے کہ مسلمان آدیواسی قوم سے بھی کہیں زیادہ پچھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہمارے اور آپ کے سماج میں تعلیم کے میدان پہ بڑی منصوبہ بند طریقے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندو، ہم وہ لوگ ہیں جو بڑے جلد باز واقع ہوتے ہیں۔ آج ہمارا بچہ 8 سال 10 سال کا ہوا، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں اسی وقت سے روزگار کمانے والا بنانا چاہتے ہیں۔ 15 سال 20 سال کا ہوا بچہ 10th بھی ابھی پاس نہیں کیا ہے، ابھی 10ویں جماعت بھی اس نے مکمل نہیں کی ہے، ماں باپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بچہ کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، میرا بوجھ کب ہلکا کرے گا۔ اللہ کے بندو، دوسری قومیں جو آپ کے آس پاس ہی بچتے ہیں ان کو دیکھا کرو۔ ہم نے دیکھا ہے، ایسے بھی والدین دیکھے ہیں جو اپنی بنی بنائی نوکری، جمایا کاروبار چھوڑ کر قریوں سے شہر منتقل ہو جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم مل سکے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے آج کی ان کی یہ قربانیاں نہیں ہیں، یہ اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ ہے۔ دنیا میں اپنے بچوں پر محنت سے زیادہ بہتر انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ حقیقت دوسری قومیں سمجھ گئی اور ترقی کر رہے ہیں۔ اور آج ہماری اپنی قوم کے بہت سارے افراد کا یہ حال ہے کہ آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں ہم انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے انکم کی فکر میں لگے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اور آپ کے مالی حالات درست کر دیں۔ اللہ کے بندو، بات زیادہ لمبی نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت زیادہ نہیں، لیکن کم سے کم یہ بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ دیکھو، اس دنیا میں آپ 2 طریقے سے جی سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ لوگ آپ پہ رحم و کرم کی نظر ڈالیں، لوگ آپ پہ ترس کھائیں، آپ کے لیے ریزرویشن کی بات ہو، حکومت سے مطالبات ہو کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے۔ یقیناً جب پسماندہ ہیں تو یقیناً حکومت کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی مخصوص طبقے کو ریزرویشن دے کر اوپر اٹھایا جائے، یہ حکومت کی اپنی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری اپنی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ہم ریزرویشن یا کسی کے رحم و کرم پہ جینے والے بن کر نہیں، ہماری اور آپ کے نفس کے اندر اپنے تئیں اتنی خود اعتمادی ہو، اس قدر زیادہ تعلیم پر محنت کرو کہ تم کسی کے پاس کام ڈھونڈتے ہوئے، اپنے لیے ذریعہ معاش طلب کرتے ہوئے نہ جاؤ، بلکہ آپ کے سامنے دنیا آئے کہ آؤ آپ ہمارے پاس کام کرو۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی؟ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی؟ اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ اللہ کے بندو، علم کی راہ میں آگے بڑھو، ہر میدان کو فتح کرو، اتنے قابل بن جاؤ کہ تمہاری قابلیت تمہارے پاس لوگوں کو لے کر آئے، نہ کہ آپ اپنے سامنے دنیا والوں کے سامنے اپنی قابلیت بتانے کے لیے جاؤ۔ بھائیو دیکھو، ایک بہت آسان سی بات بتا دیتا ہوں، اس عصری تعلیم کے میدان کی ایک سچائی یہ ہے کہ آدمی جتنا کم پڑھے گا، مواقع کم ہوں گے، کمپٹیشن زیادہ ہوگا۔ مواقع اپرچونٹیز کم ہیں لیکن آپ کے پاس کمپٹیشن، مقابلہ زیادہ، امیدوار زیادہ۔ آپ جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے، اوپر ہوتے جائیں گے، مواقع نسبتاً بڑھتے جائیں گے، کمپٹیشن گھٹتا جائے گا۔ آج ہمارے اور آپ کے قوم کے بچے یہ جو اسکول کا مرحلہ نہیں پار کر پاتے، بمشکل کالج پہنچتے، کالج پہنچ گئے تو اس سے آگے یونیورسٹیوں تک نہیں پہنچ پاتے، یونیورسٹیوں تک پہنچ بھی گئے، اس سے آگے جو دیگر پروفیشنل کورسز ہیں اس میں بہت زیادہ نمایاں مقام حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کے بندو، پڑھو، پڑھتے جاؤ، اتنا پڑھتے جاؤ کہ پھر دنیا آپ کے سامنے ایک باسیچے اطفال بن کر رہ جائے، ساری دنیا آپ کے سامنے ایک ایسا دسترخوان بن جائے کہ آپ جہاں سے جو چاہو اٹھاؤ، کھاؤ، اپنی پسند سے کھاؤ۔ تم طے کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ اپنے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے، اپنی قابلیت کی گواہیاں لیے ہوئے ادھر ادھر گھومو کہ تم مجھے نوکری دے دو، میں تمہیں نوکری نہیں دے سکتا۔ اللہ کے بندو، اس قدر قابل بن جاؤ تعلیم کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا تمہارے ہاتھ میں رکھ دے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، اللہ نے آسمان و زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اس علم کے ذریعے اپنے آپ کو اس کے قابل بنا لو۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ باتیں عصری علوم کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ذرا ہم گفتگو کو رخ موڑتے ہیں شرعی تعلیم، شرعی علوم کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔
اللہ نے کہا لوگوں کی اکثریت بے علم ہے، لوگوں کی اکثریت جانکار نہیں ہے، لوگوں کی اکثریت حقیقت سے واقف کار نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا ایسا نہیں کہ یہ جاہل مطلق، نہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کو دنیا کے ظاہر کا بڑا پتہ ہے، یہ دنیا الٹ پلٹ کرنے پہ قادر نظر آتے ہیں، یہ دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ علم جو بامقصد علم ہو، وہ علم جو ان کی اپنی زندگیوں کا مقصد دے سکے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، ان کا علم ادھورا علم ہے، اس لیے کہ ان کا علم ان کو آخرت کی فکر نہیں دیتا، ان کا علم انہیں اپنی آخرت کے انجام کے سلسلے میں فکر مند نہیں بناتا ہے۔ اللہ کے بندو، اسلامی شریعت آپ کو ایک بات بتاتی ہے، دنیا والے آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، اس لیے وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر وہی علم حاصل کریں گے جو صرف ان کی دنیا بنا سکے۔ آپ کا ایمان تو آخرت پر ہے نا، اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ مومن کی آخرت اس کی دنیا سے زیادہ اہم ہے، تو پھر آپ کے پاس بھی یہ بات واضح ہونی چاہیے، علم کے سلسلے میں دنیا جیسے سوچتی ہے آپ صرف اتنا نہیں سوچ سکتے، آپ ان کے برابر سوچئے، ان سے بڑھ کر سوچئے، ان سے بہتر سوچئے دنیا ہی کے بارے میں، لیکن دنیا سے آگے بڑھ کر آخرت کی فکر کیجئے۔ آپ کی میری زندگی کے اندر دینی علم کی اہمیت ہونی چاہیے، اس قدر ہونی چاہیے کہ ہماری اور آپ کی بنیادی دینی علم کے لیے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ میرا اور آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، یا دنیا کے مختلف علوم و فنون کا ماہر بنے، فنی مہارتیں حاصل کرے، اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، حکم دیا ہے، لیکن اللہ کے بندو ہمارا بچہ سب سے پہلے مسلمان بنے، اس کی فکر کرو اللہ کے بندو۔ وہ علم جو آپ کو مسلمان نہ بنا سکے، وہ علم واقعی معنوں میں اگر خیر بھی لائے گا وہ محدود خیر لائے گا، اور اکثر ایسے ہوگا کہ وہ خیر بھی لائے گا تو شر سے آپ کے بچوں کو بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے، سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زمین پہ انسانوں کی طرح اسے چلنا نہیں آیا۔ شرعی علم، دینی علم آپ کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بناتا ہے، اللہ کا ایک اچھا بندہ بناتا ہے، آپ کی اپنی زندگی کا مقصد آپ کو دیتا ہے، آپ کے اپنی زندگی کے مقصد سے آپ کو جوڑے رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، پڑھاؤ، بڑھاؤ، بہت کچھ کرو، بیٹی بھی پڑھاؤ، بیٹی بھی پڑھاؤ، بیٹی کو بھی بچاؤ، سب کرو، لیکن سب سے پہلے یہ کرو کہ ان بچوں کو ان کے رب سے ملاؤ۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، ان کو ان کے رب سے ملاؤ۔ آج کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کو تو حال ہے ہی، ہماری اپنی قوم کے بڑے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اپنے رب سے کما حق واقف نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی توحید انہیں نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا حق انہیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے بندو، انہیں پڑھاؤ، انہیں پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ کہ یہ اپنے رب سے رب کو پہچان لے۔ سبحان اللہ! آپ سوچو یہ کیسی بے چین روحیں ہیں، یہ کیسی بے چین روحیں ہیں جو دنیا تو گھومتی ہیں، بالکل لگتا ہے یہ بھٹکتے لوگ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی مشرق کبھی مغرب جا رہے ہیں، ساری دنیا گھوم رہے ہیں، ساری دنیا الٹ پلٹ کر رہے ہیں، لیکن اس دنیا کے پیدا کرنے والے اپنے مالک حقیقی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں رہ گیا۔ اے کیسی زندگی اللہ کے بندو! اسی لیے مسئلہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی معرفت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی بنیادی معرفت، یہ ہر مسلمان پہ فرض عین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ یہ وہی علم ہے جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے الاصول الثلاثہ کا نام دیا۔ اپنے رب کی معرفت، اپنے نبی کی معرفت، اپنے دین کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے۔ یہ وہ سوال ہیں جو قبر میں آپ سے کیے جائیں گے۔ قبر میں فرشتہ پوچھے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اس کی تیاری کرواؤ کہ اصل میں آپ اپنے بچوں کو کچھ دیتے ہیں، سب سے اہم چیز یہی دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو وہ دینی تعلیم ضرور دیں جو دینی تعلیم انہیں ان کے اپنے مقصد زندگی کا شعور اور پہچان دے، وہ دینی تعلیم جو ان کو ان کے رب سے جوڑ دے، وہ دینی تعلیم جو ان بچوں کو ان کے اپنے نبی سے جوڑ دے، وہ دینی تعلیم جو ان بچوں کو اپنے دین سے جوڑ دے۔ آپ اگر ان کو دین سے جوڑیں گے
اپنے رب سے جوڑیں گے، اپنے نبی سے جوڑیں گے، یہ بچے دنیا میں جہاں جائیں گے رب سے، نبی سے، اپنے دین سے جڑے رہیں گے، اور اسی سے جڑے جڑے جب دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جائیں گے تو قبر میں فرشتوں کے یہ جو سوال ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، ان کے جواب بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے گا۔ حاضرین گرامی، یہ بات یاد رکھیے، آج ہم سماج میں بے دینی کی بات کرتے ہیں، ارتداد کی بات کرتے ہیں، مسلم لڑکیوں کی سماج سے بغاوت یا گھروں سے بغاوت یا والدین سے بغاوت کی بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک چھوٹے سے رسالے کے اندر بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر جہاں کہیں گمراہی ہے، وہ عقائد کی گمراہی ہو، عبادت میں خلل ہو، وہ اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہو، تمام مقامات میں جو گمراہیاں پائی جاتی ہیں، ان گمراہیوں کی بنیادی وجہ اس سماج کے اندر پائی جانے والی جہالت، لا علمی ہے۔ دین سے ناواقفیت اس کی سب سے بڑی اور بنیادی اور پہلی وجہ ہے۔ اسی لیے بھائیو، دینی علم کو اپنی زندگی کی ضرورت بناؤ۔ کھانا، پانی، چھت، کپڑا، مکان، یہ سب آپ کی دنیا کی بنیادی ضرورتیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایمان والے کے نظر میں ان کے ساتھ بلکہ بسا اوقات ان سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسے وہ بنیادی علم ملے جو علم اسے اس کے رب سے جوڑے رکھے، اس کے اپنے مقصد زندگی سے جوڑے رکھے۔ حاضرین گرامی، اس علم کو سب سے پہلے تو بنیادی درجے کا علم فرض کے درجے میں ہر مسلمان کو دینے دلانے کی کوشش کریں، اور دوسرے نمبر پہ یاد رکھو بھائیو، اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال رکھا ہے کہ یہ دین جو آدمی سیکھتا ہے نا، وہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اپنے والدین سے اس کے معاملات ہیں، اپنی اولاد سے معاملات ہیں، اس کی اپنی بیوی سے معاملات ہیں، بیوی ہے تو شوہر سے معاملات ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے معاملات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہیں، کاروبار کی دنیا میں کئی لوگوں سے، کبھی اپنے سے اوپر کبھی اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ اسلامی شریعت تو آپ کو یہ بتاتی ہے انسان کا صرف انسانوں سے معاملہ نہیں، یہ کتے، یہ بلی، یہ چرند و پرند، ہر ایک کے ساتھ انسان کا معاملہ۔ علم کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ علم آپ کو اس دین سے جوڑے گا جو دین ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ آپ کو سکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اللہ کے بندو، دین سیکھو گے، کم سے کم اتنا ہوگا تمہاری شخصیت اتنی نکھر جائے گی، سنور جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر زیادہ تربیت یافتہ بنا دے گا، زندگی کے کسی بھی مسئلے میں اور زندگی کے کسی بھی میدان میں سماج کے کسی بھی طبقے کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اتنا پیارا آپ کی زندگی میں آئے گا کہ پھر آپ جہاں رہیں گے سماج کے لیے خیر کا باعث بنیں گے، آپ سے پورے سماج کا بھلا ہوگا۔ وہ مسلم ہوگا تو بھی آپ کے ساتھ فائدے میں رہے گا، وہ غیر مسلم بھی ہوگا تو آپ کی طرف سے وہ خیر ہی کی امید رکھے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا تاریخ میں، ایسا بھی منظر تاریخ نے دیکھا، مسلمانوں نے ایک ملک پہ قبضہ کر لیا، ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا، اب اس کے بعد وہ سرحدی علاقہ تھا، حالات کچھ ایسے بدلے کہ دشمن کے حملہ کرنے کا، پلٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا۔ دشمن کے پلٹ آنے کا جو ڈر تھا، موجود وہاں جو تعداد تھی وہ دشمن کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم یہاں سے واپس لوٹ کر چلے جائیں گے تاکہ اپنے علاقے میں رہ کے جنگ لڑیں گے۔ کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ مسلمانوں نے ان سے جو جزیہ لیا تھا، ان سے جو پیسہ لیا تھا، وہ پیسہ واپس کر دیا۔ لوگوں کے لیے تعجب کی بات تھی، وہ جو غیر مسلم مسلمانوں کے ماتحت تھے ان کے لیے تعجب کی بات تھی، لیکن مسلمانوں نے چند دن میں جو نقوش چھوڑے نا، تاریخ نے یہ گواہی لکھ کر رکھی ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ جانے والوں جلد لوٹ کر آنا، اس لیے کہ تمہاری حکومت ہم نے ہمارے اپنے لوگوں کی، ہمارے اپنے حکومت سے زیادہ بہتر پائی۔ آپ یقین کرو، آپ کو یہ اسلام ایسے نکھار دے گا کہ آپ جہاں رہیں گے سارے سماج کے لیے ایک رحمت بن کر رہیں گے، ایک نعمت بن کر رہیں گے۔ یہ دوسرے درجے کا علم ہے کہ آپ دین سیکھیں جو دین آپ کے ہر معاملے میں آپ کی تربیت کرے۔ آج اسی کا افسوس ہے، دین سکھایا بھی طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بڑوں کا احترام نہیں معلوم، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ تربیت کرو، یہ دین آپ کی
تربیت کرتا ہے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ علم پھر آپ حاصل کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یقین مانیے یہ علم آدمی کے اندر عمل کے ساتھ جس قدر بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی خشیت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ یہ علم ہی خشیت الہی کے حقیقی دروازے آپ پر اور مجھ پہ کھولتا ہے۔ اللہ کے بندو یہ دینی علم حاصل کرو، پڑھو، پڑھاؤ، مسجدوں میں پڑھاؤ، مکاتب میں پڑھاؤ، صبح شام کے دروس میں پڑھاؤ، ایسے پروگراموں میں پڑھاؤ، مسجدوں میں ہونے والے تربیتی پروگرام میں پڑھاؤ، سوشل میڈیا کے جو ذرائع وہاں سے پڑھاؤ، ہر جگہ سے پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ کہ لوگ اس سماج میں اس قدر زیادہ دین پڑھ لکھ لے جائیں کہ پھر جسے کہتے ہیں نا اندر سے جب آدمی بھر جائے تو ابلنے لگتا ہے، علم آپ کے اندر بھی ویسے بھر جائے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت عمر کے بارے میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پیا ان کے اپنے انگلیوں سے بھی پانی دودھ بہ بہ کر نکل رہا ہے۔ اللہ کے بندو علم اتنا حاصل کرو کہ یہ علم آپ کو اور مجھ کو اندر سے بھر دے، پھر اس کا خیر اور برکت میری اور آپ کی زندگی میں ہر جگہ نظر آئے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو وہ دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، جو بھی علم نافع ہو، جو سماج کا بھلا کرے، جو ہمارا بھلا کرے اور جو ہماری اور آپ کی دنیا بہتر کرے، جو ہماری اور آپ کی آخرت کو سنوار دے، ایسے علم کی اہمیت اور ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں اس پہ اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔